اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے 13 سال کے بیٹے کو ایک بیماری ہے جس میں بچہ بولتا نہیں ہے اور دماغ بھی آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ لیکن یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، سورۃ النجم کی آخری آیت ہے۔ یہ روزانہ اس کو 100 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلاتے رہے۔ کینیڈا میں سب سے بڑی مسجد بن رہی ہے، اس کا نام مسجد ابراہیم ہے۔ یہ 5 منزل کی عمارت ہوگی، ابھی تک 2 منزل بن چکی ہے اور 3 منزل ابھی باقی ہے۔ اس مسجد میں 6000 لوگ نماز پڑھیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو وہی بناتے اور آباد کرتے ہیں جن کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہوتا ہے۔ تو لہذا میں کینیڈا کے مسلمانوں کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جس کے بعد حضور نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس آدمی نے اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ ہمارے بہاولپور میں ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد الصادق ہے، وہ بہت بڑی مسجد ہے، چونکہ بادشاہ نے بنائی تھی، نواب بہاولپور نے، صادق نواب صاحب کا نام تھا نا، تو اس لیے مسجد بھی وہی بادشاہی انداز میں بنی۔ ہم بہاولپور گئے تو مجھے بھائی صاحب کہنے لگے بھائی سنائے کو مسجد بنی ہے، چلو مسجد تو مجھے دکھاؤ۔ ہم آپ کو لے آئے مسجد صادق میں، آپ گئے 2 رکعت نماز بھی پڑھی۔ مجھے ہنس کے کہنے لگے مولوی مکھی یہاں جو نواب تھے نا معلوم ہوتا ہے وہ جنت میں بھی نواب ہوں گے، اگر اس کو اتنی بڑا گھر ہی جنت میں مل گیا تو نواب کے لیے اور کیا چاہیے؟ اتنی بڑی مسجد کے برابر جب اللہ گھر دے گا۔ تو بہرحال اللہ پاک آپ لوگوں کی محنت کو قبول فرمائے، اور جو لوگ بھی اس میں دامے دل میں سکھنے قدرے مدد کر رہے ہیں اللہ ان کی قبول فرمائے۔ میرا نام سلمہ پروین ہے، بیٹی کا نام ڈاکٹر یمنا ہے، میڈیکل کے لیے ٹیسٹ ہے، اللہ پاک کامیاب فرمائے اور گھر میں خیر و برکت دے۔ ایک آدمی نے حج کیا، طواف زیارت کرنے کے بعد صفا مروہ انہوں نے دوسرے دن کی، اور اسی دوران میں جب ہوٹل میں گئے تو اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری بھی کر دی، کوئی حرج نہیں ہے۔ طواف زیارت نہ کرتا تو پھر ہم بستری سے حج فاسد ہو جاتا، کیونکہ وہ طواف زیارت کر چکے تھے، اب صفا مروہ سے پہلے انہوں نے ایسا کیا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اللہ نے توفیق دی ہو تو ایک دم دے دے احتیاط، ورنہ کوئی نہیں دم ان پہ۔ مجھے دنیا اور آخرت کی عافیت والی روزی کے لیے وظیفہ بتائیں۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، 100 دفعہ روز پڑھا کریں۔ میرے دوست کا بیٹا ہے 5 سال کا ہے، اس کو غصہ بہت آتا ہے، بڑا لڑتا ہے، تو اللہ کے قرآن کی آیت ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، 11 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے اس کو دم کیا کریں۔ صفا مروہ کے بعد 2 رکعت جو ہے لازم نہیں ہے، بعض لوگ علماء نے لکھا ہے کہ مستحب ہے ورنہ ضروری نہیں ہے۔ کینیڈا میں اکثر لوگ سود پر گھر لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں عالم اس کی اجازت دے۔ دیکھیں جی بعض بینک ہیں اسلامی، جیسے الفلاح ہے، المیزان ہے، البرکہ ہے، البینک الاسلامی ہے، وہ تو کام کرتے ہیں مضاربت مشارکت کے طور پہ، وہ جائز ہے، لیکن باقی جتنے بینک ہیں وہ جو پیسے دیتے ہیں وہ تو سود ہے، اس سے لے کے گھر بنانا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی بینک ہے جو سود نہیں لیتے بلکہ وہ گھر بنا کے دے دیتے ہیں، کہتے ہیں بس پیسے قسطوں میں دیتے رہو، مجھے شیطان کفر کی طرف لے جاتا ہے، وہ تو اپنا کام کر رہا ہے نا، شیطان کا تو کام ہی یہی ہے، تو تم اس کو دفع کرنے کے لیے قل اعوذ بالناس پڑھا کرو۔ ہم دارالعلوم حقانیہ کے فضلاء ہیں،
ہمیں حدیث کی اجازت دینی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد میں جب آگے بیٹھا ہوں گا تو آ جائیں. احرام کی حالت میں پیشاب بار بار آتا ہے، مجبوری ہے تو آپ پیمپر باندھ سکتے ہیں. حرم کے اندر بد نظری ہو جاتی ہے، لاہور پڑھا کریں. طواف میں نے شروع کیا، آزان ہوگی تو میں نے طواف بند کر دیا. اگر آپ 4 چکر کر چکے تھے تو پھر جہاں چھوڑا ہے وہیں سے شروع کریں گے. اگر 1 یا 2 چکر تھے پھر ابتدا سے شروع کریں گے. 32 سال سے اولاد نہیں ہے، اللہ قادر ہے دے دے. میں اپنی معذوری کے ایام کی وجہ سے طائف سے عمرہ نہیں کر سکتی. کیا میں عمرہ کرنے والوں کے ساتھ طائف جا سکتی ہوں؟ ہاں جا سکتی ہیں، نیت نہیں کریں گی. میں اپنے والدین کے لیے عمرہ ہے تو کر سکتے ہیں. میں سٹریٹ خلیل شاہ ابراہیم الخلیل کے ہوٹل میں رہتا ہوں. 20 منٹ پیدل کا راستہ ہے حرم، لیکن کبھی مجبوراً نہیں آ سکتا. 7 مسجد ہے، اس میں پڑھ لیا کریں. میری بھابھی شبانہ پتہ نہیں بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. بیوی کے باغی ہونے کی وجہ سے اس کو طلاق دے دی. بچے اور رشتے دار بات بھی نہیں کر رہے. ٹھیک اچھا کر رہے ہیں، تو نے کیوں جھگڑا کیا؟ کیا بچے بھی رول رہے ہیں اور تم بھی رول رہے ہیں؟ رشتے دار بیچارے ٹھیک کہتے ہیں، لیکن بہرحال یا لطیف ہو یا ودود اللہ کے نام ہے پڑھ کے دعا کیا کریں. آپ نے والد فوت ہو گئے، بہنوں کی شادی اپنی زندگی میں کر دی، جہیز کے ساتھ جانور بھی دیے، اب ان کی زمین بیچی ہے، 5 بہنیں ہیں، بارہ سب کو حصہ ملے گا. وہ تو بعد کی زمین ہے نا، وہ جو اپنی زندگی میں دے گئے وہ دیکھا دیا ہے. پاکستان میں اسلامک بینک میں پیسے رکھ کے منافع لینا کیسا ہے؟ اگر یہ وہی بینک ہے جو اسلامی طرز پہ مشارکت مداربت پہ کرتے ہیں کہ وہ پیسے آپ سے دے کے کسی کاروبار میں ڈال دیتے ہیں، اس سے جو نفع آتا ہے وہ آپ کو دیتے ہیں. ہم آ رہے تھے کہ فلائٹ کینسل ہو گئی، احرام کھول دیا، 24 گھنٹے کے بعد پھر نیا ٹکٹ لے کر آئے. پہلا احرام کھولنے کی وجہ سے آپ پر دم پڑ گئی اور دم ادا کریں. میقات پر عمرے کی نیت کے بعد سے چہرے پر عورت کو آگے کوئی چیز رکھ لے کہ پردہ بھی رہے اور کپڑا منہ کو نہ لگے. لیتے ہوئے ہوں اور شک ہو جائے کہ مجھے نیند کا جھونکا آیا ہے تو وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ کرو. طواف کے دوران نہیں، پورے عمرے کی مدت میں طواف میں ہر جگہ اپنے پردے کا اہتمام کرنا ہے. حناف کے نزدیک 3 رکعت ملا کے پڑھنے ہیں اور حنابلہ کے نزدیک 2 رکعت پہ سلام پھیر کے پھر 1 رکعت کے لیے کھڑا ہونا. پڑھتے وہ بھی 3 رکعت ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ فصل کرتے ہیں، ہم فصل کرتے ہیں. جادو سے اولاد کی بندش ہو سکتی ہے، اللہ عالم. بہرحال جادو ایک بری چیز ہے. آپ ایسا کریں کہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کریں. اگر جادو ہے تو ختم ہو جائے گا. صفا بدلا کرتے ہوئے بال کاٹنے سے پہلے وضو ٹوٹ گیا، کوئی حرج نہیں. شاہ ابراہیم خلیل جو ہے وہ بھی حدود حرم میں ہے، وہاں جو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ وہ بھی حرم کی نماز ہے. بعض لوگ صرف طواف کے بہانے کے لیے ایک چادر باندھ لیتے ہیں، یہ جانے اور وہ جانے. معمولی 2 دن تک خون آنے کا شک ہوا، گولی کھایا بند ہو گیا. اب جو ہے 30 دن، لیکن یہ دیکھیں کہ تسلی کر لیں کہ واقعی خون بند ہو چکا ہے. اگر ہو گیا ہے پھر نماز پڑھ سکتی ہیں. پہلے میں نے اپنی نیت کر کے عمرہ کیا، تو اب میں کسی اور کو ثواب بخش دوں، بخش لیں. قاری محمد الیاس کے بچے گونگے اور ذہنی مریض اللہ شفا عطا فرمائے.
میرے بھائی کی شادی کو 8 سال ہو گئے، اولاد نہیں، اللہ اولاد عطا فرمائے. بیوی کا طلاق دے دیا ہے، گواہ موجود ہیں. اب اس نے بغیر حلالے کے بیوی کو گھر رکھا. بھائی اس نے کتنا طلاق دے دیا؟ 1 دیا، 2 دیا، 3 دیا. 3 دیا ہے تو پھر حلالہ کرائے نا. اگر 1 یا 2 ہے تو رجوع کر لیا. تین عمرے کرنے تھے، حج کا ثواب نہیں ہوتا. عمرے کا ثواب اپنا ہے، حج کا اپنا ہے. عمرہ کر لیا ہے، طواف اور صفا مروہ بھی کیا ہے. اب بعد میں 7 چکر، بعد میں کس چیز کے چکر؟ طواف بھی کر لیا، صفا مروہ بھی کر لیا، بال کٹاؤ فارغ. حضور پاک نے سواری پر بھی طواف کیا تھا، لیکن وہ اللہ کے نبی کی سواریاں تھیں، وہ تو سیکھی ہوئی تھی. اس لیے ایک دفعہ حضور کی سواری مدینے بیٹھ گئی تو صحابہ نے اٹھانے کی کوشش، اور میں اس میں نہ اٹھاؤ، حابس الفیل. اس کو اسی نے روکا ہے جو نے ہاتھیوں کو روکا تھا. پاکستان میں بینک سسٹم ہے، ملازمین کی تنخواہ بینک کے تحت، حج عمرہ بینک گارنٹی کے تحت، مسجد کے اکاؤنٹ بینک کے تحت. وہ پہ مجبور ہے نا، کیا کریں؟ تمہارا تو کوئی برا نہیں نا، وہ تو گورنمنٹ نے مجبور کر کے اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں. کوئی حنفی مسلک والا عصر کی نماز مثل اول پر پڑھ سکتا ہے اگر حرم کی امامت کے پیچھے ہو تو. اگر اپنی پڑھے تو پھر وقت میں پڑھے. چار رشتے دار ہیں، عمرہ کرنا چاہتے، ایک کے لیے کریں. میری عمر 25 سال ہے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان پہ میرا نام مرحوم لکھا ہوا ہے. تو کوئی حرج نہیں، اللہ کی رحمت ہوگی. مرحوم کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ مر گیا ہے تو. احرام کی حالت میں ہونٹ کا چمڑا کٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا. احرام کی حالت میں پاؤں کا ایک انگوٹھے کا چھوٹا ٹکڑا ٹوٹ گیا، کوئی جرمانہ نہیں. میری بیٹی قرآن پڑھتی ہے، بھول جاتی ہے، اللہ اس کو حافظہ قوی عطا فرمائے. احرام باندھنے سے پہلے اگر خوشبو لگائے تو وہ جائز ہے. اگر عمرہ کیا، سر پر اس طرح پھروایا، اگلے دن دوسرا عمرہ کیا، سر پہ مشین پھروائی. کس بات پہ مشین پھروائی تھی؟ وہ تو پہلے اس طرح پھر چکا تھا، آپ کو اس طرح پھروانا تھا. نہیں پھروایا تو دم پڑ گئی. طواف کے 7 چکر لگائے، لیکن ایک دفعہ استلام بھول گیا، کوئی حرج نہیں. پنج پیر میں اب دعا میں اجتماع ہے، اللہ کامیاب کرے. اگر وضو نہ ہو طواف نہیں ہوتا، چونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے. اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو عالم صالح بنائے. میرا اور میرے بھائی کا دارالعلوم دیوبند میں داخلہ کروانا ہے، اللہ آسان کرے. مسجد عائشہ سے یا جیلانہ سے عمرہ ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے. میری ماں اور بیوی بیمار ہے، اللہ شفا دے. میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میرا نام خواجہ خرم ہے. میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، اللہ پاک اچھا بنائے. قاری محمد طیب صاحب کے والد حافظ غلام سرور وفات پا گئے، اللہ مغفرت فرمائے. بیٹا بول نہیں سکتا، اللہ شفا عطا فرمائے. شوگر کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. ہمارے بیٹے محمد عمر قریشی کو اللہ عالم بنائے. شوال کے مہینے میں آدمی بغیر احرام کے مکے میں آ سکتا ہے. بغیر احرام کے کیوں؟ وہ ڈر رہا ہے کہ حج فرض ہو جائے گا. حج نہیں فرض ہوتا. احرام عمرہ کرو، سب کچھ کرو. میرے بیٹے ہیں زبیر، زید، زکریا، قرآن حفظ کر رہے، اللہ کامیاب کرے. میرے دماغ میں ہر وقت لوگوں کے خلاف شکایتیں آتی ہیں، لاہور پڑھا کرو. میرے بھائی عامر کی بہت وقت سے کان میں تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میرے والد کو شوگر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میرے بیٹے 2 بیٹے ہیں، بہت ضدی ہیں، اللہ ان کو بھی صالح بنائے. میرے بھائی احمد اور زید کے امتحان میں اللہ کامیابی عطا فرمائے.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل اسم والغنيمة عن كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عدوا ظالما إلا أخذلته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ فلسطین میں مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ یہودیوں پر اپنا قہر نازل فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان ملکوں کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله